سر ہم ایک معاشی جنگ، اقتصادی جنگ میں اس طریقے سے جکڑ دیے گئے ہیں کہ ایک مسلمان جی نہیں سکتا، ایک مسلمان مر نہیں سکتا۔ کیا ہم آج مسلمان جینا چاہیں یا مسلمان مرنا چاہیں تو اس سسٹم میں یہ پاسبل ہے کہ ہم صرف انتظار کریں امام مہدی کا؟ بڑی مہربانی جی، آپ مجھے دعوت دی اور اس اہم موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو یقیناً غالب رہو گے۔ تو یہ شرط اللہ تعالیٰ نے ایک ڈٹرمن کر دی کہ اگر تم مومن نہیں ہو تو تم غالب نہیں آؤ گے۔ آپ دیکھیں اسلام کے اندر جتنی جنگیں ہیں، جتنے غزوات ہیں، جتنے سریہ ہیں، ان تمام میں مسلمان نہ تعداد میں اتنے تھے نہ ہتھیار میں اتنے تھے۔ مگر ہمارا پرابلم کیا ہے کہ وہ جو 1776 میں تھیوڈور ہرزل نے ایک پالیسی بنائی تھی اسرائیل کی بنیاد رکھتے ہوئے کہ ہم ایک اس طرح کا سسٹم کریں گے، اور اس نے بینکنگ کا نظام انٹروڈیوس کرایا تھا، ہم بجائے قرآن پہ عمل کرنے کے، ہم بجائے دین پہ عمل کرنے کے، ہمیں ان لوگوں کی باتوں پہ یقین ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ درست ہے۔ جب ہم ان کی پالیسیاں اپنائیں گے، جب ہم سود میں انوالو ہو جائیں گے، تو جب ہم اللہ سے جنگ کریں گے تو اللہ تو کہتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا لشکر ہے۔ تو اتنے لشکروں والے رب اور رب کائنات سے تو جنگ ہو نہیں سکتی، پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں۔ اس میں آپ نے ایک پہلا پوائنٹ جو کیا وہ یہ کہ اگر مومن ہو تو کامیاب ہوگے۔ مجھے غزوہ احد یاد آ گئی، سارے مومن ہیں لیکن اللہ کے محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہم نے ماننے سے انکار کر دیا اور فتح شکست میں بدل گئی۔ شکست میں بدل گئی۔ اس کا مطلب ہے مومن تو تھے لیکن ایک حکم نہیں مانا، ایک حکم نہیں مانا۔ اس کا مطلب ہے آج اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کی پابندی کے تحت مومن ہونا ہوگا تو جنگ جیت جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ آپ خود دیکھیں، اگر فرض کریں باہر بارش ہو رہی ہے اور آپ آدھے باہر کھڑے ہیں آدھے اندر کھڑے ہیں، تو آپ کو وہ پوری بارش کا لطف نہیں آئے گا۔ آپ اے سی لگا کے آدھا جس ہم باہر دھوپ میں کر دیں اور خود آدھے اے سی میں ہو جائیں تو آپ کس چیز سے مستفید ہو رہے ہیں؟ دھوپ آپ کی ٹانگوں کو گرم کر رہی ہے، سر کو سردی لگ رہی ہے۔ تو یہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ تتر اور بٹیر کو جب ہم ملائیں گے تو یقیناً یہ خرافات پیدا ہوں گی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں نازل کیا ہے، یقین کیجئے وہ کل پہ، وہ چیلم پہ، وہ برسیوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، وہ قبرستانوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن تو زندوں کا قانون ہے، زندوں کا، جسے ہم نے مردوں کی بخشش پہ لگا دیا اور ایک ثواب کا فارمولہ گھڑ دیا اور اس کے اوپر ہم نے ساری قوم کو لگا دیا۔ سر یہی فارمولہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں بھی چل رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ یہ کہ آئین پڑھا ہوا ہے، قوانین پڑھے ہوئے ہیں، بندے مر جاتے ہیں لیکن قوانین پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ 50 سال وہ قوانین پڑھے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ایسے بے شمار کیسز پڑے ہوتے ہیں کہ جب ان کا فیصلہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو ایکیوز تھا یا جو وکٹم تھا وہ تو مر چکا ہوا۔ تو وہی کام آئین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ جو قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ سر ابھی اس سچویشن میں ہماری جنگ، اس کا مطلب ہے کہ میں ایک حضرت صاحب کے پاس بیٹھا، میں کہا سر مجھے یہ بتائیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو اکنامک وار یو ایس اے کر رہا ہے، اس سچویشن میں جہاد فرض نہیں ہے؟ ان کا جی یہ تو ریاست کا کام ہے فیصلہ کرنا، جہاد فرض نہیں ہے جب تک کہ ریاست ڈیسیژن نہ لے۔ دیوبندی میں نے کہا سر اس کا مطلب ہے کہ اگر ریاست جس کے ہاتھ میں ہے، جو گورنمنٹ ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو سرکاری ملازم ہے، جو سرکار ہے ایز اے ہول، چاہے ایگزیکٹو ہے چاہے لیجسلیٹو ہے، وہ سچویشن یہ کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جہاد ہے کہ نہیں۔ اگر ان کے اپنے پرسنل بینیفٹ ہیں اور وہ جہاد کے لیے کیا سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح بیان بھی دینا ہے، تو اس سچویشن میں ہم پہ تو کچھ نہیں فرض ہوتا نا، کہ ہم پہ فرض ہوتا ہے کچھ نہیں۔ دیکھیں اب اس میں آپ اندازہ کریں کہ خود امریکہ کو دیکھ لیں، امریکہ پچھلے کئی دہائیوں سے وار میں ہے اور ترقی کر رہا ہے۔ ہاں جی، کبھی کسی نے غور کیا؟ ہاں وہ وار میں، وہ اکنامک وار ہو یا دوسری جنگ ہو، یہ اللہ کا نظام ہے کہ تم جہاد کرو گے تو فلورش ہوگے، اور یہ کہہ دینا کہ امن جو ہے وہ اس سے خوشحالی آتی ہے یا فلاں آتی ہے، یہ شیطانی فلسفہ ہے۔ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہی اسلام ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نمازیں پڑھ لوں گا، میں تسبیحاں پھیر لوں گا، میں ذکر کر لوں گا، میں ایک آیت پڑھ کے اتنے ثواب لے لوں گا اور اس کے بعد میں مسلمان کہلاؤں گا، تو مسلمان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ صرف مسلوں پہ بیٹھا رہے۔ آپ جتنے مرضی رائے بینڈ بنا لیں، آپ جتنے مرضی جو کام کر دیں، جب تک وہ علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا کہ خاریو غفاریو قدوسیو جبروت
یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. جب تک ہم وہ مسلمان نہیں بنیں گے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بغیر ہتھیار اٹھائے، فتح مکہ بغیر ہتھیار اٹھائے، فتح بیت المقدس بغیر ہتھیار اٹھائے. وہ کیا تھا؟ وہ قرآن پہ عمل تھا. وہ مجاہد تھے، ہم مجاہد نہیں ہیں، ہم اسباب پہ لڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. تم اللہ پہ توکل کرو، اللہ تمہارا بہترین کارساز ہوگا. اب وکیل کیا ہے کہ جب کوئی راستہ نہ ہو تو وہ راستہ بنا دے، اس کو وکیل کہتے ہیں. اسی لیے دنیا میں ہم ایڈوکیٹس کو بھی وکیل کہا جاتا ہے. تو اللہ تو کہتا ہے، اور یہ راستے بنانا اللہ کے لیے تو کوئی بھی ناممکن نہیں ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری، وہ چھری سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے، چھری نہیں چلی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما، آگ نے کام نہیں کیا. یونس علیہ السلام ویل مچھلی کے پیٹ میں مرتے نہیں ہیں، ان کو آکسیجن بھی مل رہی ہے، ان کو سارا وہ سسٹم ہو رہا ہے. اصحاب کہف کو ہائبرنیشن قانون جو بھی کہہ دیں آپ اس پہ، وہ زندہ ہے 309 سال. تو یہ ساری باتیں جو ہیں سر اس میں ایک میں جو سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ جنگ فرض ہے اسلام نافذ کرنے کے لیے. جی جی اسلام نافذ ہو گیا تو امن آ جائے گا، امن آ جائے گا، امن آ گیا خوشحالی ہے. وہ جب کسی کا حق نہیں مارا جا رہا تو امن ہے. وہ سوسائٹی جس میں ایک نان مسلم ٹیکس پے کر رہا ہے، جزیہ پے کر رہا ہے، خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، اس پہ کوئی جبر نہیں کہ وہ مسلمان ہو، لیکن وہ اگر جزیہ دے رہا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلم گورنمنٹ کی ہے تو اسلام ہے، کتنا اچھا اسلام ہے. تو اب باٹم لائن سر یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس وقت جنگ نہیں کر سکتے اسرائیل میں جا کے یو ایس اے کے خلاف یا کوئی اور بڑی طاقتوں کے خلاف، تو ہماری جنگ ایکچوئل ہے کیا. اس کو میں ہنٹ دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، کوئی تقریر کرنے لگے ہیں، تو ایک مسلمان عام شخص کھڑا ہوتا ہے اور ریز کرتا ہے کہ جب ہم تیری بات نہیں مانیں گے پہلے حساب دو یہ قمیض کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کیا ہماری جنگ اپنے ہی سسٹم کے ساتھ ہے یا کیا سچویشن ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ برٹش رول کے دوران جو بھی برٹش آفیسر انڈو پاک میں سرو کرتا تھا، جو اس وقت جو برصغیر تھا یہاں پہ سرو کرتا تھا، جب وہ واپس جاتا تھا تو اسے او ایس ڈی بنا دیا جاتا تھا، اسے سروسز نہیں لی جاتی تھی. کیونکہ یہاں پر نظام ایسا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے بنگلوز میں رہ کے فرعونیت کی طرح حکومت کریں گے تو آپ عوام کے خادم نہیں بن سکتے. آج ہمارے ہاں یہ ہے، ایک پروٹوکول گزرتا ہے، ایک آدمی یہ پہلے نعرے لگاتا ہے کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گا، اور 64 گاڑیوں کا وہ پروٹوکول لے لیتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ 52 روپے میں فلائی کر کے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب اس طرح کے مکار لوگ ہوں گے اور اسی نظام کے مکار سپورٹر ہوں گے تو پھر نظام اسلام کی طرف نہیں جائے گا. اور یہ بات بڑی واضح ہے، جسے آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں وہ تو ہے ہی اسلام کی ضد. یہ سمجھ لیجئے آپ، اگر نظام اسلامی ہوگا تو اس کے نیچے رہنے والے جتنے مرضی کفار ہوں وہ مستفید ہوں گے، اور اگر نظام غیر اسلامی ہوگا تو اس کے اندر جتنے مرضی مسلمان رہیں وہ مستفید نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے اس کو ہمارا نظام تو اسلامی نہیں ہے، تو ہم 24 کروڑ عوام اسلام کی حلاوت سے، اس کی ٹھنڈک سے مستفید ہی نہیں ہو سکتے. نہیں جی، ہم کسی طور پر بھی ہم برائے نام سے مسلمان ہیں. ہمارا نظام برائے نام سے ہے. جس ملک میں سود چل رہا ہو، جس ملک میں ٹیکس چل رہا ہو، جس ملک میں غریب تک کسی چیز کے پہنچنے کے آثار ہی بالکل مخدوم ہوں، وہاں پر آپ کہاں کہیں گے کہ اسلام ہے؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے کنارے مرنے والے کتے کے لیے پریشان نہیں ہیں کہ اگر وہ بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا؟ تو آج آپ دیکھیں کتنے گھر ہیں جن کے خودکشیاں ہو رہی ہیں. بھی پچھلے دنوں ہائی کورٹ میں کسی نے خودکشی کی، وہ نیسلے کے خلاف کیس کیا ہوا تھا پچھلے کئی سالوں سے. تو وہ بیسیکلی ایک بینکر نے مجھے بتایا، شہزاد صاحب ہمیں یہ 2-4 لاکھ 20 لاکھ نقصان ہمیں کچھ نہیں دیتا، ہم اربوں خربوں کماتے ہیں، لیکن ہم نے کہتا میرا بڑا گورا جس نے مجھے ایجوکیٹ بینکر کیا، کہتا اس نے کہا تھا کہ 10 لاکھ روپے کوئی لے کے بھاگ جائے بینکنگ سسٹم سے، اس 10 لاکھ کو واپس لینے کے لیے 1 کروڑ روپے لگا دو، لیکن وہ واپس لے کے آنے، حالانکہ 10 لاکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جو سسٹم کے خلاف
इस सिस्टम को छोटा सा भी नुकसान पहुंचाए उसको नहीं छोड़ना। हाँ जी, हाँ जी। अमेरिका की भी ये पॉलिसी है यही कि मेरी डोमिनेंस, कहीं भी कोई पॉलिसी आ जाए उसको नहीं छोड़ना। इसराइल की भी ये पॉलिसी है। इंडिया ने देखें अपने डिप्लोमेसी कैसी रखी हुई है, रशिया के साथ भी ताल्लुक है, इसराइल के साथ भी ताल्लुक है, यूएस के साथ भी ताल्लुक है, और उसके अलावा जापान, बाकी हर जगह उसने अपनी पॉलिसीज मैनेज की हुई हैं अपने बेनिफिट के लिए। हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, हमारी जो पॉलिसीज हैं, वो हम पाकिस्तानियों के ही खिलाफ चल रही होती हैं। ये हमारी जहाँ पे कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनती, कोई कानून ऐसा नहीं बनता जिसके लिए वेलफेयर ऑफ ए इंडिविजुअल वो कर दी जाए। तो ये सारा देखिए, गवर्नमेंट का बेसिक पर्पस क्या है? जो रियासत होती है वो एक माँ होती है, उसने अपने शहरियों की हर तरह से हिफाजत करनी है, माली करनी है, जिस्मानी करनी है, इज्जत की करनी है, उसको कारोबार के ज़राए फराहम कर रहे हैं। हमारा निज़ाम तो कारोबार को छीन रहा है। यानी एक बंदा जो है वो एक माचिस की डिबिया भी ले, एक छोटा जो चाय की पत्ती का पैकेट ख़रीद रहा है, यानी उसके पास डब्बा ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, मगर वो पत्ता चाय का ख़रीद रहा है, तो उसके ऊपर भी वो उसको टैक्स दे रहा है जो एक लग्जरी गाड़ी में बैठा हुआ है, उसका 24 घंटे एसी चल रहा है और उसकी लाखों की सैलरी है। उसके लिए वो गरीब आदमी जो रोटी पे अचार रख के खा रहा है, उसे 4 के डब्बा खरीदने पे वो उसको टैक्स दे रहा है। तो फिर कहाँ पे वेलफेयर आएगी?